السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ. آپ اس وقت درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں. بلوچستان میں یہ جو گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد جب بندہ ریالٹی دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی گراؤنڈ میں، تو یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا، وہ پھر آپ کو ایسے لگتے ہیں کوئی جوک ہو رہا ہے بلوچستان کے عوام کے ساتھ. بلوچستان کے کچھ چیزیں جو ایشوز ہیں اس وقت، بلوچستان کے تو بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ جو بیڈ گورننس کے کچھ چیزیں ایشوز ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمیں سبسکرائب کریں، فیڈ بیک دیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ کر لیں. اچھا جی، دیکھیں اطلاعات موجودہ جو سیٹ اپ ہے نا حکومت کا، اس کے بارے میں اطلاعات مختلف آتی رہتی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اچھی خبریں نہیں ہیں بہرحال. اور اسپیشلی جو موجودہ حکومت آئی ہے اس کے بعد سمجھ نہیں آتی. دیکھیں سی ایم صاحب خود جب بیٹھتے ہیں، ان کے آپ اسپیچز سنتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یار بلوچستان بہت بڑے تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، ایسے لگتا ہوگا باتوں سے. لیکن ایکچولی گراؤنڈ میں ایسا نہیں ہو رہا. ابھی یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے کابینہ کے سامنے کمزور پڑ گئے ہیں، ان کی بلیک میلنگ میں آئے ہیں، یا خود انہوں نے معاملات کو ڈھیلا چھوڑا ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں تو ذاتی طور پر نہ کسی سرکاری دفتر جانے کا میرا نہ کبھی شوق رہا ہے، نہ کبھی موڈ ہوتا ہے، نہ کبھی جاتا ہوں. یار دوست ہوتے ہیں، کبھی ملتے ہیں باہر تو خبریں چھوٹی موٹی خبریں بھی نکلتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان 6-7 مہینوں میں جب سے موجودہ سیٹ اپ آیا ہے، آپ سیول سیکٹریٹ جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو سرکاری جو مشینری ہے، جو پہیہ چل رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بڑا سلو نظر آ رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو نا جو یکسانیت ٹائپ کی ایسے لگ رہا ہے جیسے باپ کا گزشتہ حکومت چل رہی ہے، اس سے گزشتہ حکومت چل رہی ہے. کسی دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ٹیم لیڈر ہے، ظاہر کہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا، وہ اپنے کابینہ کا ٹیم لیڈر ہی ہوتا ہے. تو وہ ٹیم لیڈر جو ہے اپنے کابینہ کو کچھ صحیح ڈائریکشن پہ مختلف محکموں کا وہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم اگر 100% ہی نہیں، تھوڑا بہت صحیح ڈائریکشن پہ لگا لیں. دیکھیں ہاسپیٹلز جو بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے، صحت، وہ تو بالکل ہے نہیں. ایجوکیشن پہ تھوڑا بہت. یہ جو خاتون منسٹر ہیں، اس کی کوششوں سے کافی حد تک معاملات ابھی غلط ہے فیصلہ یا صحیح ہے. کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، کچھ صحیح سمجھتے ہیں جو کانٹریکٹ پہ ملازمین لے رہے ہیں. بہرحال اس خاتون منسٹر ہیں ایجوکیشن کی، میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، میں بڑا کنجوس ہوں تعریف کرنے میں. لیکن اس خاتون کو میں نے دیکھا ہے، یہ ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑی سی سنسیئر نظر آتی ہے اور ایمانداری نظر آتی ہے اس کو. پھر مالی لحاظ سے اس سے پہلے بھی وہ اسپیکر رہی ہیں 5 سال. ان سے متعلق کبھی مالی معاملات پہ کرپشن خرد برد کا بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے. تو اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت ایجوکیشن پہ پہیہ چلنا شروع ہوا ہے، اور اس کے اثرات شاید آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں. لیکن ایک بہت بڑی لابی ہے جو شاید اس خاتون کو آگے کام کرنے نہ دے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے جو پراپر کام کر رہا ہو اور عوامی مفاد کے تحت کام کر رہا ہو. ابھی سوشل میڈیا میں 2-3 دنوں سے ایک سابق وزیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 ارب 80 کروڑ کے لگ بھگ مالی معاملات کا جو ہے وہ اسکینڈل بتایا جا رہا ہے کہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اس کو میں آزادانہ طور پر اس کے نہیں کہہ سکتا میرے پاس، کیونکہ انفارمیشن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی واقعی یہ کچھ ہوا ہے. یہ ظاہر ہے کہ کسی انکوائری کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ایسا ہوا ہے کہ
6 مہینوں میں ایک محکمہ 3 ارب کے قریب پروجیکٹ آتے ہیں، کاغذوں میں آ جاتے ہیں، گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اس صوبے کے لیے، میرے لیے، میرے ویورز کے لیے، عام عوام کے لیے یہ تو الارمنگ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے کہ ایک غریب صوبہ اس کے بجٹ میں سے، اس کے پیسوں میں سے اس طرح اگر پیسے ضائع ہو رہے ہیں یا کرپشن ہو رہے ہیں، تو اس کو تو وزیر اعلیٰ کو نیند نہیں آنی چاہیے. اگر ایسی خبر ٹھیک ہے، اس کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. اور واقعی اگر جو کوئی اس میں ملوث ہے، کوئی ملزم ہے، تو اس کو کٹہرے میں بھی لانا چاہیے. جو باتیں ہم سن رہے ہیں سی ایم صاحب کے گڈ گورننس کے بارے میں، لیکن اطلاع یہ ہے کہ سابقہ جو وزیر صاحب ہیں ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، ان کے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا بھی حکم نامہ آ گیا ہے عدالت سے. اس کے باوجود اس کا آفس چل رہا ہے. فائنانس ابھی بھی اس کو فنڈ کر رہی ہے، گاڑیوں کا، آفیسز کا، باقی اخراجات ہیں. وہ خبریں ہیں ایسی. بہرحال میں دوبارہ کہہ سکتا ہوں آپ کو، یا کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اتھینٹک خبر نہیں ہے، لیکن افواہیں آ رہی ہیں. اور دیکھیں، جہاں آگ لگتی ہے تو دھواں بھی نکلتا ہے. اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی خبریں آتی. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہا ہے، اور اس گڑبڑ کو سیدھا کرنے کا اختیار بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے، ٹھیک کرنا بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ کب ٹھیک کریں گے. اچھا، ایک اور اطلاع ہے کہ ایک وزیر صاحب نے اپنا پورا محکمہ جو ہے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. میں اطلاعات کی بات کر رہا ہوں. ابھی یہ جب بات مجھ تک پہنچی، یار میں بھی ایسے پریشان ہوا، کنفیوز ہوا کہ یار ایک سرکاری محکمہ ایک وزیر ایک ٹھیکیدار کو کیسے دے سکتا ہے؟ کیا اس کو وزیر بنا کے کرسی پہ بٹھا لے گا کہ بھئی یہ میری کرسی ہے، بس ساری چیزیں تم ڈیل کر لو، اور اس کے بدلے میں 2 ارب روپیہ متعلقہ وزیر نے جیب میں ڈالے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چلو پیسے لے لیے، محکمہ دیا، اور محکمے سے وہ ٹھیکیدار کام کیا لے گا؟ بڑی ادھر ادھر سے پوچھ پاچھ کے پتہ چلا ہے یار اصل میں ہوتا یہ ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ وزیروں نے پچھلے گورنمنٹس میں وزیروں نے اپنے محکمے کسی پرائیویٹ بندے کو ٹھیکے میں دے دیا. تو میں نے ایک ایکسپرٹ بندے سے پوچھا، ایسے چائے پہ بلا کے کہیں پہ ہم گپ شپ لگا رہے تھے، میں نے کہا رہے ٹھیکے پہ کیسے دی جاتی ہے اور اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، پچھلی بار بھی ہوا ہے، اس بار بھی ہوا ہے، لیکن اس کو بھی میں خود سے کنفرم نہیں کر رہا ہوں. وہی بات ہے، جہاں پہ آگ لگتی ہے دھواں نکلتا ہے. بلوچی میں مثال ہے، اگر پیاز کھاؤ گے تو بدبو آئے گی، منہ سے بدبو آئے گی، یہ بلوچی کا مثال ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے جو اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں نا. اچھا، ابھی ٹھیکے پہ کیسے دیا جاتا ہے تھوڑا بہت شاید میں ایکسپلین کروں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا میں آپ کے کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. اس میں جو نوکریاں آئیں گی وہ وزیر کا کوئی کام نہیں ہے. وزیر صرف سائن کرے گا یا اپروول دے دے گا، لیکن جس کو ٹھیکہ دیا ہے اصل مالک اصل اتھورائزڈ وہی بندہ ہوگا. وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس پوسٹ کو بیچے، پیسے لے، جیسے کرے، لیکن اس نے وزیر کو جو بتانا ہے وزیر کو وہی کرنا پڑے گا. محکمے کے اندر جو پروجیکٹس آتے ہیں یا بجٹ میں سے کوئی کام کرنا وغیرہ ہو، اس میں سے جو پرسنٹیج نکالی جاتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی وزیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وزیر نے ایڈوانس میں پیسے لے لیے. تو وہ ٹھیکیدار جو ہے خود طے کرے گا کتنا پرسنٹ لینا ہے، کیسے لینا ہے. اور ظاہر ہے جو لوگ اس طرح کی چیزیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں نا، وہ خسارے پہ نہیں لیتے، وہ فائدہ دیکھ کر ہی لیتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں انوکھی بات ہوگی، یا آٹو عجوبہ ہو سکتا ہے کہ محکمے پرائیویٹ لوگوں کو ٹھیکے پہ دیے جائیں.
یہ اطلاعات گرم ہیں پورے کوئٹہ شہر کے اندر، اور ہر بندہ جو سیکٹریٹ آتا جاتا ہے، جس کا سرکاری دفاتر سے واسطہ پڑتا ہے، آپ اس سے پوچھیں یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کہتا ہے۔ ابھی اس میں حقیقت کیا ہے، کیسے دیا گیا ہے، واقعی دیا ہے نہیں دیا ہے، وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں، باتیں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ بات پھر وہی آتی ہے، آگ جہاں لگتی ہے دھواں نکلتا ہی ہے۔ اچھا، ایک اور وزیر کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وزیر نہیں ہے، بیسکلی وہ الیکشن ہار گئے ہیں، اس کو پھر کوئی مشیر لگا دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی 4th کلاس کا بندہ ہے، بڑا معتمد بندہ ہے، اس کا بڑا اعتبار کرتا ہے، ٹرسٹ وردی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے اور تعجب کی بات یہ ہے، تمام ڈیلنگ اس مشیر صاحب کا، کیونکہ اس کے پاس پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کلاس 4th کا بندہ، پتہ نہیں ہے پیون ہے، چپڑاسی ہے یا کوئی اور، مطلب کلاس 4th کا ہی ہے، اور پورا معاملہ ڈپارٹمنٹ کا لین دین کا وہ بندہ کلاس 4th کا بندہ ڈیل کرتا ہے۔ اور اسی مشیر صاحب نے جس دن اس کا نوٹیفیکیشن ہوا، دفتر میں وہ بیٹھا تو اپنے جو ماتحت جو آفیسرز ہیں نا ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے بڑا خرچہ کیا، ٹھیک ٹھاک خرچہ کیا الیکشن میں اپنی سیٹ جیت بھی گیا، لیکن اس کے باوجود مجھے ہرایا گیا، میں نے اپنے خرچے پورے کرنے ہیں اور اس لیے میں ادھر آیا ہوں، اور میری اپروچ بہت دور تک ہے، یہ ایک اس نے کہا۔ اچھا، ایک اور وزیر صاحب تھے جو آج کل نہیں ہے، اس نے جس دن حلف اٹھایا، اگلے دن جب وہ دفتر آیا تو اس نے اپنی تمام اسٹاف کو سامنے بٹھایا، ان کو کہا کہ دیکھیں جو قلعہ پلائے گا وہ میرے ساتھ رہ سکتا ہے، اگر قلعہ پلا نہیں سکتا تو میرے لیے وہ فضول ہے، تو نہیں کھلانے والا ابھی ہاتھ اٹھا لے تاکہ میں اس کو ٹرانسفر کر دوں، اپنا کوئی بندہ لے کے آؤں۔ جنہوں نے رہنا تھا وہ رہ گئے، جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے۔ یہ حکومت کے اس 6 مہینے کی کارکردگی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور بڑے بڑے قصے ہیں۔ ایک اور وزیر صاحب تھے، ابھی رہے نہیں، جس دن ان کو عدالت سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اس کے پاس وہی پروٹوکول ہے جو بطور وزیر اس کے پاس ہوا کرتا تھا، بلٹ پروف گاڑی، پروٹوکول کی گاڑیاں، گاڑیوں کی فیول، اخراجات، ایک محکمہ برداشت کر رہا ہے، اور وہ بندہ ہے ہی نہیں، وہ اس وقت اس کی جو نشست ہے نا، حلقہ ہے، وہ خالی پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو وزیروں کے یا سی ایم سیکریٹریٹ کے قریبی ہیں، دوست ہیں، ان کے پاس سرکاری گاڑیاں موجود ہیں، گاڑیاں پنجاب میں چل رہی ہیں، سندھ میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں گاڑیاں چل رہی ہیں، ان کے تمام اخراجات بلوچستان حکومت برداشت کر رہی ہے، اطلاعات یہ ہے۔ ابھی آپ بتا دیں کہ یہ گڈ گورننس ہے، اس سے بدترین، اگر یہ تمام یہ جو میں نے آپ کو واقعات سنائے یہ ٹھیک ہیں، اس کا ذمہ داری حکومت پہ بنتی ہے کہ وہ انکوائری کرے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ پبلک کر لے کہ جی افواہیں تھیں، یہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، نجی محفلوں میں بات ہو رہی ہے، ہر مجلس میں آپ بیٹھو گے باتیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک ایسا سنائی نہیں دیا یا اطلاع ایسی کوئی نہیں آئی کہ کوئی انکوائری ہو رہی ہے وغیرہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ اگر ایسا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اطلاع میرے پاس آئی ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو اس سے بدترین بیڈ گورننس ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ صوبہ کیسے چلے گا؟ اور جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ
کرپشن ہی دہشت گردی کی جڑ ہے، کرپشن ہی نوجوانوں کو ناراض کرنے کی بنیاد ہے، کرپشن ہی لوگوں کو ڈس اون کرنے کی ذمہ دار ہے، تو کرپشن تو یہ ہے بھائی، ہو تو رہا ہے. یہ جو اسٹیج پہ آ کے آپ کو کس کو آپ سنا رہے ہیں، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. تو اس کا اگر یہ سلسلہ چلا، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اس 6 مہینوں میں 7 مہینوں جو کچھ چلا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگلے 5 سال کے بعد بلوچستان باقی صوبوں سے ویسے ہی بہت ہی بیکورڈ ہے. بہت یار 80% لوگ بلوچستان کے بے روزگار ہیں. 80%. 80% لوگوں کو بنیادی تعلیم اور صحت کے سہولیات دستیاب نہیں ہیں. اسکولیں 80% بند ہیں. تو آپ سوچیں اگر اس طرح جو میں نے آپ کو بتایا یہ تمام باتیں صحیح ہیں اور یہ افواہیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہیں، تو 5 سال تک آپ کے صوبے کا اللہ حافظ ہے سر. غریب بدتر ہوتا جائے گا، خودکشیوں پہ مجبور ہوگا، اور یہ جو چند لوگ ہیں 1% لوگ جو ہیں نا، جو پارلیمنٹ میں ہیں ادھر ادھر ہیں نا، یہ ارب پتی بنتے جائیں گے. پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں نا دہشت گردی ہم روکیں گے، بس میں نہیں ہوگی سر. پھر لوگ کیا کریں گے؟ ایک مایوس نوجوان کیا کرے گا جب محکمے ٹیکے پہ دیے جائیں گے، جب مشیر آ کے بولے گا میں نے اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں اس ڈپارٹمنٹ سے، تو پھر کیا سے چلے گا؟ دعوے نہیں، وعدے نہیں، عمل کر کے دکھائیں تو ہر ایک اٹھ کے کھڑا ہوگا، آپ کی تعریف کرے گا. کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.